हैरत होगी कि दुबई की किस्मत बदलने की शुरुआत सिर्फ 440 रुपए से हुई थी। 1937 में दुबई भी ब्रिटिश कंट्रोल में होता था और ब्रिटिश इंडिया की तरह यहाँ पर भी इंडियन रुपी करेंसी ही चलती थी। ब्रिटिशर्स को दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ट्रेवल करने के लिहाज से बहुत आइडियल लग रही थी, क्योंकि ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के ठीक सेंटर में मौजूद है। ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज दुबई के समंदर में फ्लाइंग बोट्स की बेस बनाना चाहते थे और फिर उन्होंने दुबई के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। लॉन्ग रेंज एम्पायर फ्लाइंग बोट्स यूके से दुबई के समंदर में लैंड करती थी और फिर रीफ्यूलिंग के बाद उनको ब्रिटिश इंडिया और एशिया के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता था। इस बेस का मंथली रेंट सिर्फ 440 रुपए था, जिसमें वहां मौजूद गार्ड्स की सैलरी भी शामिल थी। कौन जानता था कि कुछ ही सालों के बाद ये दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ की अपनी एयरलाइन अच्छों को टक्कर दे पाएगी। एमिरेट्स एयरलाइन को किस मुश्किल घड़ी में बनाने का फैसला किया गया और आखिर एक छोटी सिटी से उभरने वाली ये एयरलाइन इतने कम वक्त में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कैसे बन गई। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, 1950s में दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम को अच्छी तरह मालूम था कि उनके पास ऑयल के जितने रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 30 से 40 साल ही चल सकते हैं। उनको जल्द से जल्द कोई अल्टरनेट इनकम सोर्स बनाना था। उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स दुबई की लोकेशन को इस्तेमाल करके अपनी एयरलाइंस को एक स्टॉप ओवर फराहम कर रहे हैं और दुबई को सिर्फ मामूली सा रेंट ही मिलता है। यही देखते हुए दुबई के रूलर ने 1959 में दुबई एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का आगाज किया। 1960 में दुबई एयरपोर्ट पहली बार लॉन्च किया गया तो इसमें सिर्फ एक एप्रन, एक छोटे कमरे जैसा टर्मिनल और एक रनवे होता था, वो भी पक्का नहीं बल्कि रेत को कंप्रेस करके बनाया गया था। इस रनवे पर सिर्फ छोटे डॉगलस DC-3 जैसे एयरक्राफ्ट्स ही लैंड कर सकते थे। 1965 में प्रॉपर मेटल रनवे बनवाने के बाद दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला पहला जेट एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट एयरलाइंस का कॉमेट था। हर गुजरते साल दुबई के रूलर एयरपोर्ट में नई और लेटेस्ट फैसिलिटीज लॉन्च करवाने लगे। 1969 में यहाँ 9 एयरलाइंस काम कर रही थी जो 20 डेस्टिनेशंस ऑफर करती थी और 1980 में दुबई एक इंटरनेशनल स्टॉप ओवर बनकर उभरने लगा, जहां एयर इंडिया, कैथे पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइंस और मलेशियन एयरलाइंस जैसे नाम रीफ्यूलिंग करने के लिए रुकते थे। दुबई से पहले इस रीजन में ये तमाम फ्लाइट्स पाकिस्तान के कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रिफ्यूलिंग के लिए रुकती थी और देखते ही देखते दुबई ने कराची एयरपोर्ट की सारी ट्रैफिक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली। उस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के दरमियान ट्रेवल करने के लिए गल्फ एयर को इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बहरीन की एयरलाइन है। पूरे मिडिल ईस्ट को अगर अच्छी इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेनी होती थी तो वो पहले गल्फ एयर के जरिए दुबई आते थे और फिर वहां से अपने इंटरनेशनल सफर का आगाज करते थे। 1980 में दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो उस वक्त दुबई के डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको गल्फ एयर ने ऑफर दी कि वो सिर्फ ये अनाउंस कर दें कि गल्फ एयर दुबई की ऑफिशियल एयरलाइन है। इससे गल्फ एयर को इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी और उससे दुबई को भी काफी फायदा होगा और बदले में दुबई को गल्फ एयर के 50% स्टेक्स भी मिल जाएंगे। पर शेख मोहम्मद ने इस डील से इनकार कर दिया। गल्फ एयर ने सोचा कि हम ख्वामखा पूरे मिडिल ईस्ट से पैसेंजर्स लाकर दुबई को देते हैं और वो पैसेंजर्स किसी और इंटरनेशनल फ्लाइट में चले जाते हैं, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। लिहाजा गल्फ एयर ने शेख मोहम्मद के मना करने के बाद दुबई जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को बंद कर दिया। गल्फ एयर का ये फैसला दुबई के इंटरनेशनल स्टॉप ओवर को खासा नुकसान पहुंचाने लगा। यही वो वक्त था जब शेख मोहम्मद बिन राशिद ने अपनी खुद की एयरलाइन एमिरेट्स लॉन्च करने का इरादा किया। इस इरादे को हकीकत में बदलने का मतलब था पहले से इस्टेब्लिश्ड एयरलाइन से टक्कर लेना, जिसमें गल्फ एयर जो उनका पहला राइवल था, इसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्टहांसा, एयर इंडिया और पैन एम एयरवेज वो बड़े बड़े नाम थे जिनके खिलाफ एमिरेट्स को ऑपरेट करना था। अब ये काम जितना सुनने में मुश्किल लग रहा है, ये हकीकत में इससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल था। उस
وقت ایک بوئنگ 737 کی پرائز $25 ملین تھی۔ اس کے علاوہ پائلٹس، کرو اور انجینئرز بھی ٹرین کرنے تھے، اس میں الگ سے خرچہ لگ رہا تھا۔ یعنی کل ملا کر دبئی کو ایک نئی ایئر لائن پر کم سے کم 6 سے 7 کروڑ ڈالرز خرچ کرنا پڑ رہے تھے، اور اس کے بعد بھی کیا پتا ایئر لائن چلے یا نہیں۔ یہاں پر دبئی کے شیخ نے اسمارٹلی کھیلا اور پاکستان سے مدد مانگی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے دبئی کو 2 بوئنگ 737-300 لیز پہ دیے۔ ان جہازوں پر ایمریٹس کی برانڈنگ کی گئی، جبکہ پائلٹس، کرو اور انجینئرز سب کچھ PIA کا تھا۔ ان پلینز کو چلایا تو ایمریٹس کے نام پہ جاتا تھا، لیکن مینجمنٹ ساری PIA کی تھی، اور اس کام کے بدلے میں دبئی کے شیخ نے PIA کو $1 کروڑ ادا کیے۔ یعنی جو کام $7 کروڑ میں ہونا تھا وہی اب 1 میں ہو گیا۔ ایمریٹس کی پہلی فلائٹ 25 اکتوبر 1985 کو دبئی سے کراچی تک گئی۔ اس کے بعد ممبئی، دہلی، کولمبو، عمان اور کائرو جیسی ڈیسٹینیشنز کو بھی شامل کیا گیا۔ ایمریٹس کے پہلے ہی سال میں 2,60,000 پیسنجرز نے سفر کیا، اور اسی ایک سال کے دوران شروعاتی $1 کروڑ کی انویسٹمنٹ باہر نکل آئی۔ 1987 میں جب ایمریٹس نے خود کے ایئر پلینز خرید لیے تو PIA کو ان کے پلینز واپس کر دیے گئے۔ 1990s کی شروعات میں گلف وار کے دوران جہاں باقی تمام ایئر لائنز نے مڈل ایسٹ کے آپریشنز بند کر دیے تھے، وہیں ایمریٹس یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ گلف وار کے آخری 10 دنوں میں مڈل ایسٹ یا عرب کنٹریز کے درمیان اگر کوئی ایئر لائن آپریٹ کر رہی تھی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایمریٹس ہی تھی۔ اس دوران ایمریٹس نے ان پیسنجرز کو بھی ٹارگٹ کیا جو نارملی کمپٹیٹر ایئر لائنز کو استعمال کیا کرتے تھے۔ نئے پیسنجرز نے ایمریٹس میں وہ فیسلٹیز بھی پائیں جس کے لیے دوسری ایئر لائنز ایکسٹرا چارج کرتی تھی، جیسا کہ پرسنل انٹرٹینمنٹ سسٹم، لگژری کیبنز اور بہترین ڈائننگ۔ یہ چانس ایمریٹس کو ترقی کی نئی اونچائیوں تک لے گیا، اور بعد میں لائل پیسنجرز کے لیے ایمریٹس نے اسکائی وارز پروگرام بھی لانچ کیا۔ اب انٹرنیشنل پیسنجرز کے ساتھ ساتھ دبئی کی بڑھتی ہوئی پاپولیرٹی نے بھی ایمریٹس ایئر لائن کی سکسیس کو نیکسٹ لیول تک پہنچا دیا۔ بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دبئی کی پاپولیرٹی کے پیچھے بھی کافی حد تک ایمریٹس کا ہی ہاتھ رہا ہے۔ وہ ایسے کہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا فلائٹ روٹ یورپ ٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور آسٹریلیا ہے۔ اگر یورپ ٹو آسٹریلیا کی ایگزامپل لی جائے تو یہ ایک دوسرے سے 14,800 کلومیٹرز دور ہے۔ یہ اتنا بڑا ڈسٹینس کوئی بھی ڈائریکٹ فلائٹ کور نہیں کر سکتی۔ اس میں زیادہ تر فلائٹس کو کہیں نہ کہیں ری فیولنگ کے لیے اسٹاپ لینا پڑتا ہے۔ اس روٹ پر سب سے زیادہ فائدہ ایمریٹس ایئر لائنز کو ہوتا ہے، کیونکہ ایمریٹس نے اپنا ہب دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بنایا ہوا ہے۔ دوسری فلائٹس کو جہاں اسٹاپ اوور کرنے کے لیے ایئرپورٹس کو ایکسٹرا فی پے کرنی پڑتی ہے، وہیں ایمریٹس پیسنجرز کو دبئی میں اسٹاپ اوور دے کر نہ صرف اپنی کاسٹ بھی بچاتی ہے بلکہ پیسنجرز کو بھی کمپٹیٹیو ریٹس پہ ٹکٹ سیل کر سکتی ہے، اور اس سے دبئی میں بھی وزٹرز کا ٹریفک بڑھتا ہے، کیونکہ آفٹر آل کئی لوگ آگے جانے سے پہلے 1-2 دن دبئی میں بھی رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلین کا فیول ٹینک اگر فل ہوتا ہے تو پلین کی فیول ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایکسٹرا فیول کا مطلب ہے ایکسٹرا ویٹ، اور ایکسٹرا ویٹ کی وجہ سے پلین کے انجنز کو زیادہ تھرسٹ پروڈیوس کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں زیادہ فیول کنزیوم ہوتا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کا ہب کیونکہ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے سینٹر میں ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے پلین کے ٹینکس فل نہیں کرتے تاکہ زیادہ اچھی فیول ایوریج مل پائے۔ اس طرح وہ پیسنجرز کو دبئی میں ایکسٹرا 1 گھنٹے کا اسٹاپ دے کر فیول کی مد میں کافی پیسے بھی بچا لیتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسری ایئر لائنز اگر دبئی میں اسٹاپ اوور کاسٹ بچانے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کو پلین میں ایکسٹرا فیول ڈالنا پڑتا ہے، جس سے ان کی اکنامکس بگڑ جاتی ہے۔ ایمریٹس کی سکسیس کے پیچھے صرف ان کی مارکیٹنگ اور لاجواب سروس ہی نہیں بلکہ ایک ایسی اسٹریٹجی بھی ہے جس کو انہوں نے کئی سالوں تک دنیا سے چھپائے رکھا۔ ایئر بس A380 آج دنیا کا سب سے بڑا کمرشل جیٹ ہے۔ ایک وقت میں یہ 850 پیسنجرز آسانی سے بورڈ کر لیتا ہے، پر حیرت کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر ایئر لائنز جو ایئر بس A380 استعمال کر رہی ہیں وہ اس جائنٹ سے پروفٹ نہیں کما رہی۔ صرف ایک ہی ایئر لائن ہے جو ایئر بس A380 سے پروفٹ کما رہی ہے، اور وہ ہے ایمریٹس ایئر لائن۔
یہاں تک کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ صرف ایمریٹس ہی اس جیٹ کو پروفیٹیبل بنا رہی ہے۔ تو آخر ایمریٹس ایسا کیا کرتی ہے جو دوسری ایئر لائنز نہیں کر پاتی؟ یہ راز ایمریٹس نے کئی سالوں تک چھپا کر رکھا، لیکن کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے جب ایئر فرانس نے اپنے A380s کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا تو اس موقع پر ایمریٹس کے CEO کا کہنا تھا کہ ایئر فرانس کو 10 ایئر بس A380s خریدنے ہی نہیں چاہیے تھے، کیونکہ اس سے یونٹ مینٹیننس کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ ایئر بس A380 ایک بہت ہی جائنٹ ایئر کرافٹ ہے، جہاں وہ ایک وقت میں اتنے زیادہ پیسنجر سپورٹ کر سکتا ہے، وہیں اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی مینٹیننس کاسٹ ہے۔ ایمریٹس کے پاس 119 A380s ہیں اور وہ بھی سیم ماڈل کے۔ 1995 میں ایمریٹس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک ہی ماڈل کے زیادہ جہاز خریدیں گے۔ آج ایئر بس A380 کی قیمت $450 ملین ہے، جو کہ دنیا کا سب سے مہنگا کمرشل جیٹ ہے، لیکن ایک ساتھ زیادہ جہاز خریدنے سے ڈسکاؤنٹ بھی زیادہ ملتا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن نے ایئر بس کے ساتھ بلک ڈیل کریک کی اور اس طرح ان کو یونٹ پرائس میں کافی ڈسکاؤنٹ ملا۔ اور تو اور ان سب کی مینٹیننس کے لیے بھی ایمریٹس نے اپنا ان ہاؤس یونٹ بنا رکھا ہے۔ ان کے اسپیئر پارٹس بھی سارے ایک جیسے اور ایک ساتھ آرڈر کیے جاتے ہیں، اور یہاں پر بھی ایمریٹس اچھی خاصی سیونگ کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر دوسری ایئر لائنز کو دیکھا جائے تو زیادہ تر کے پاس الگ الگ جیٹ ماڈلز ہیں، اور اسی ڈیفرنس کی وجہ سے وہ مینٹیننس تھرڈ پارٹی آپریٹر سے کرواتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسٹرا خرچ کرتے ہیں۔ آج ایمریٹس دنیا کا سب سے بڑا نہ صرف ایئر بس A380 کا آپریٹر ہے، بلکہ بوئنگ 777 کی کلیکشن میں بھی پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ ایمریٹس کے پاس 119 A380s اور 148 بوئنگ 777 ہیں۔ یہاں تک کہ ایئر بس A380 کے جتنے بھی یونٹس دنیا میں موجود ہیں ان کا 50% صرف ایمریٹس آپریٹ کرتا ہے۔ یہ مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی پیسنجر پر کلومیٹر کے حساب سے دنیا کی چوتھی اور ٹن کلومیٹر کے حساب سے دنیا کی دوسری بڑی ایئر لائن کہلائی جاتی ہے۔ 1998 سے لے کر آج تک 4000 ارب پیسنجرز ایمریٹس کو استعمال کر چکے ہیں، اور اسی پیریڈ کے دوران ایمریٹس 3.5 کروڑ ٹن کا کارگو ڈیلیور کر چکا ہے۔ یہ دنیا کی واحد ایئر لائن ہے جو اپنی ہسٹری میں کبھی بھی گھاٹے میں نہیں گئی۔ دیکھا جائے تو ہر سال انہوں نے 260 کروڑ درہم یا پھر 5900 کروڑ روپے کا ایوریج پروفٹ ریکارڈ